رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی اور وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ کیا اس رات اس اجنبی نے سچ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا کہ نہیں، کہ اسے کچھ احساس ہوا تھا اور نہ ہی کچھ فیلنگ۔ ہاں، لیکن اس رات وہ کچن میں سوئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر میں تھی، اسی بستر میں جو وہ اجنبی بھی سویا تھا، گنڈا، بدماش، گینگسٹر۔ خدا کرے تم بھی برباد ہو جاؤ، منحوس آدمی، تم نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، میں نے تو تمہاری مدد کی تھی۔ وہ پھوٹ پھٹ کر رو رہی تھی اور اگلے دن رشتے والے آ گئے تھے۔ نائمہ بیگم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ رشتہ ایک بہت بڑے گھرانے سے آ رہا ہے۔ وہ تو رشتہ کرانے والی عورت نے بعد میں بتایا تھا کہ لڑکے کی ماں اور بہن بھی ساتھ میں تھی۔ ان دونوں نے ہی مزاج بہت اچھے سے لگ رہی تھی، رکھ رکھاؤ، تہذیب بہت ہی خاندانی لگ رہی تھی، کہ جبکہ نائمہ بیگم نگاہیں اس عورت کے ہاتھوں میں پہننے والے ان موٹے موٹے سونے کے کنگن پر تھی، اور ان کا ارادہ ایک دم بدل گیا۔ سجل کو نہیں بلکہ رچنا کو ان کے سامنے بھیجنا ہے۔ انہوں نے چچا کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن چچا کہنے لگے کہ میری عزت کا سودا مت کرو، تم اس لڑکی کو اس گھر سے نکالو، تب ہی اس گھر میں سکون ہوگا۔ بس جیسے بھی لوگ ہیں، میں اسے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ چچا اپنی ضد پر اٹکے ہوئے تھے۔ چچی غصے سے کھو رہی تھی، ابھی مجبور تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور مہمانوں کے سامنے پھر سجل پرانا جوڑا اور سر پر دوپٹہ لیے مہمانوں کے سامنے آئی تھی، جبکہ لڑکے کی بہن اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جو بہت ہی حسین تھی، اور نیلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، گلابی لب، پرانے کپڑوں میں بھی وہ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے گدڑی میں لال ہو۔ واؤ، شی از بیوٹیفل، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اور اس کی ماں بھی سر ہلانے لگی تھی۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے ڈائریکٹ سجل سے سوال کیا تھا، جس کے سوکھے ہوئے لبوں سے بھی جواب نہیں ادا ہو رہا تھا۔ تبھی چچا کہنے لگے، سجل نور نام ہے اس کا، میری بھتیجی ہے، ماں باپ نہیں ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لیکن پہلے میں اسے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ بڑے لہجے میں ان سے کہہ رہے تھے، دراصل میرے پاس اتنے دن دولت نہیں ہے، اور پہلے بھی 2 بیٹی ہیں، اور ان کی بھی شادی کرنی ہے، اور پھر اس یتیم بھتیجی کی بھی جتنا ہو سکا تھا میں اتنا ہی جہیز دے سکوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کے دیے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، بس اب یہ پیاری سی گڑیا دے دیجیے، یہ بالکل بھی میرے بیٹے کے جوڑ کی ہے، اور ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں اپنے اذلان کی شادی صرف 2 مہینے کے اندر کر دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس کی چھٹیاں بہت کم ہیں، اور اس بار اس کی شادی کر کے ہی اسے بھیجوں گی، یہ میری دلی خواہش ہے، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو آپ اتنی جلدی شادی کرنے پر راضی ہیں؟ وہ چچا سے سوال کر رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگے، جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، جس طرح آپ کو شادی کی جلدی ہے، میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، مجھے بھی اس لڑکی کو جلدی رخصت کرنا ہے۔ مجھے ان کے لہجے میں سختی تھی، سجل کا نازک دل کام کر گیا تھا، آخر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ چچا اسے نفرت کرنے لگے تھے، جبکہ چچی کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے اور پھر اسے گھر سے نکال دے۔ رچنا اور فضا سے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہ جو ہمیشہ سے ہی ان کا نصیب چراتی آئی ہے، اور وہ عورتوں سے پسند کر کے جا چکی تھی، جبکہ چچی اسے بد دعائیں دے رہی تھی، تم تو ذلیل ہوگی، دیکھنا پہلے ہی رات جب تمہارا شوہر کارنامے کے سامنے آئیں گے تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے گا۔ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا تھا۔ سجل اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا، تبھی تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ اس اجنبی کو کوس رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن دور بیٹھا ایک شخص مسکرا رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ نیلی آنکھوں والی گڑیا جلدی ہی اس کے پاس آنے والی ہے، اور وہ بھی اس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا، سجل کو لگا تھا کہ شاید شادی کے نام پر ہی صحیح اس کے لیے کچھ تو خاص تیاریاں ہوں گی۔ اتنے سالوں سے جھوٹے منہ بھی چچی نے اسے سوٹ لاڑ کر نہیں دیا تھا، بلکہ فضا اور رچنا کی ہی اترن وہ پہن رہی تھی، لیکن اب بھی چچی نے اپنی صدیوں پرانا صندوق کھولا، جس میں چچی کے اپنے جہیز کے آئے سوٹ پڑے ہوئے تھے، جو کہ کافی پرانے تھے اور وہ بستیدار لگ رہے تھے، آج کل کے رواج کے تو بالکل بھی ایک سوٹ نہیں تھا۔ 2-4 جوڑے نکال کر انہوں نے سجل کی گود میں آ کر پٹکے تھے، جو اداس آنکھوں سے دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سارے سوٹ اس کی گود میں پٹک کر کہنے لگی کہ یہ لے جانا سسرال، اور میرے تو کسی کام کے نہیں ہے، تو سلائی کروا کر پہن لینا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس چچی میں اتنا کہوں گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں خود بھی نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن ایک لڑکے کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ جانتی ہیں میں پتہ نہیں کیسے حاملہ ہو چکی ہوں، اور پھر ایسے لڑکی کی زندگی میں کیسے شامل ہو جاؤں؟ یہ تو دھوکہ ہوگا، خیانت ہوگی، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نائمہ اسے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر چکی تھی اور کہنے لگی کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ ایسا ہی ہو،
شادی کی پہلی رات جب تیرا شوہر تجھے ٹوٹ پڑے گا تو اسے پہلے ہی باری پتہ چل جائے گا تو پہلے سے ہی کسی اور کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر چکی ہے۔ مجھے 3 طلاقیں ایک سانس میں دے کر تجھے تیرے گھر سے نکال دے گا۔ خدا کی قسم میں نے بھی اگر پھر اپنے گھر کے دروازے تیرے لیے کھول دیے تو نام میرا بھی نائمہ نہیں۔ اس قدر نفرت اور اس قدر حقارت سن کر تو سجل کانپ چکی تھی، وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی، رونے لگی تھی۔ وہ رہ کر اسے غصہ آ رہا تھا کہ جب اچانک کچھ دیر کے بعد اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا تو وہ غیر شناسا تھا۔ پہلے تو اس نے 2-3 بار کال اٹینڈ ہی نہیں کی، لیکن جب چوتھی بار دوبارہ سے کال آئی تو اس نے بغیر کچھ بولے فون کان سے نکال دیا تھا۔ دوسری جانب سے وہی گمبھیر بھاری مردانہ آواز گونجی تھی، ہیلو مئی لٹل گرل، کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یقیناً مجھے ہی مس کر رہی ہوگی۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہی سجل اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ غصے کے مارے اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا منہ ہی نوچ ڈالتی۔ فوراً پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مقابل بیٹھا شخص اس کے رونے کی آواز سن کر سنجیدہ ہوا تھا اور کہنے لگا، اوئے نیلی آنکھوں والی پری، کیا ہوا ہے؟ تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ اتنا زیادہ مس کر رہی تھی تو مجھے میری آواز سنتے ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ لیکن روتے ہوئے کہنے لگی کہ بہت برے ہیں آپ، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کو اس گھر میں ایک رات کا احسان کیا تھا، لیکن بدلے میں آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے چلے گئے۔ جانتے بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے۔ میرے وجود میں آپ کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اور اسی کے ساتھ گھر والوں نے یہ سچائی بھی جان لی ہے اور میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ختم کر دینا چاہتی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے ملو، میں تمہارا گرمان پکڑ کر پوچھوں گی، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے تین پر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ روتے ہوئے فون بند کر چکی تھی، جبکہ مقابل بیٹھا شخص تو شاخسا کتنی ہی دیر اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ یہ لڑکی اور پریگننٹ، مگر کیسے؟ اسے بے ساختہ اس رات کا منظر یاد آیا جب وہ زخموں سے چور اس کے بیڈ پر گہری نیند میں سو چکا تھا اور فجر سے کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی اور حلق خشک ہو رہا تھا اور سائڈ ٹیبل پر پانی ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کمرہ خالی تھا، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور گھر کے باقی کے 3 کمرے بھی تھے، لیکن ان کو تالا لگا ہوا تھا۔ سامنے کچن میں ہلکی روشنی جا رہی تھی اور وہ جلتا ہوا کچن میں آیا تھا جب اسے فرش پر بیٹھی سجل دکھائی دی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی اور بار بار اس کا سر دیوار سے ڈھلک رہا تھا اور پیچھے کی جانب جاتا۔ وہ پھر سے خود کو سنبھالتی اور پھر سے اس کا سر پیچھے کی جانب ڈھلک رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کے دل میں کچھ ہوا تھا اور فوراً آگے بڑھا اور سجل کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا اس کی باہوں میں واقعی ہی ایک لٹل گرل ہی لگ رہی تھی اور اسے مضبوط اثار میں لیے اپنے سینے میں لگائے اور واپس کمرے میں آیا تھا۔ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اسے بالکل اندازہ بھی نہ ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص اسے بیڈ پر لٹانے لگا تو سجل فوراً ہی انگڑائی لے کر کسمسائی تھی اور بے ساختہ شخص کی نظریں سجل کی دھڑکنوں پر پڑی تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی اور ایسے میں اس کی بڑے بڑے نشیب و فراز جو انگڑائی لینے کی وجہ سے ایک الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ بے ساختہ ہی اس کی نظریں وہاں پر اٹک چکی تھی اور ایک ہی لمحے پورے وجود کو جھٹکا تو اس وقت لگا جب سجل نے اپنی دونوں بازو اس کے گلے میں حائل کر لی تھی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر کے اس شخص کا دل تو ایک الگ ہی یکبارگی سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑک اٹھا تھا، وہ اسے جھک کر بیڈ پر لٹانے لگا اور اپنے بازو اس کی گردن سے نکالنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ وہ شخص اس پر جھکا تھا اور پھر اپنے نرم لبوں سے اس کی گال کو چوم چکا تھا اور داڑھی سجل کے چہرے پر چبھی تھی۔ وہ فوراً سے کسمسائی تھی اور ڈر سے اس کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ فوراً چھوڑ چکا تھا۔ صرف ایک کسی تو کی تھی اس نے، اور ایک کس سے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ وہ خود ہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا، لیکن بار بار سجل کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی اور سجل کی طبیعت آج بھی ٹھیک نہیں تھی، بار بار الٹی آ رہی تھی اور کچن میں جاتے ہی جیسے ہی کھانے کا دھواں اس کے ناک میں گیا تو ایک دم سے جی متلانے لگا تھا۔ ابھی تو کچن میں وہ کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن فوراً سے کہہ آنے لگی تو کام وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ بخار حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ 3 بار لگاتار ابکائیاں کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ نائمہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سو باتیں سناتی ہوئی اور کچن میں کام کرنے کو لگ چکی تھی اور اگر چاہتی تو اس بچے کو ختم کروا بھی سکتی تھی، لیکن اسے تو
یہ مزہ چکھنا تھا اور یہ اپنے سسرال والوں سے جا کر اچھی ہنسی ذلیل ہو جائے گی۔ رات کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا، وہ یوں ہی بھوکے پیٹ پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ تھی۔ تبھی اسے اپنے کمرے کی کھڑکی کھلنے کی آواز آئی، جو سیدھا صحن میں کھلتی تھی، اور پھر اسے اپنے کمرے میں کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی تھی۔ اسے اپنے بیڈ پر کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا، اور پھر اگلے ہی لمحے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ لٹل گرل، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری یاد میں گل گل کر حالت کیا کر لی تم نے؟ اپنی یہ آواز سن کر تو اس نے ایک جھٹکے سے ہی آنکھیں کھولی تھی، اور اپنے سامنے ایک بار پھر اسی گینگسٹر کو دیکھ لیا، اور خوف سے کانپ چکی تھی، اور اس کے سامنے پھر سے حلیے میں آیا تھا۔ سر پر بینڈ اور شرٹ کے سامنے والے بٹن کھولے ہوئے، ہاتھوں میں کئی طرح کے بریسلیٹ اور دھاگے پہنے ہوئے تھے، اور ایک نمبر کا لوفر لفنگا لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگا کہ یہ خواب ہے، یہ حقیقت۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور کہنے لگا، حقیقت؟ اور کل یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرا گریبان پکڑ لو اور میرا منہ نوچ ڈالو گی؟ مائی لٹل سویٹ ہارٹ، میں تمہارے سامنے ہوں، نوچو میرا منہ، مارو مجھے۔ وہ کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ اسے دیکھتی تھی، اور ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے، اور پھر وہ بالکل بھی بدتمیز نہیں تھی۔ اسے تو آج تک اپنے حق کے لیے بولا نہیں آیا تھا، اور وہ اس شخص پر، ایک مرد پر کیا ہاتھ اٹھاتی۔ وہ روتے ہوئے کمزور آواز میں کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ جانتے ہیں میں پریگننٹ ہو گئی ہوں۔ چچی نے مجھے اتنا مارا ہے کہ آپ کی منتیں کرتی رہی میرے ساتھ کچھ مت کرنا، لیکن اسے دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ یار صرف ایک ہی سی تو کی تھی، اور ایک ہی سے بچہ تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور جب تک تمہارا ساتھ نہ ہوتا ایسے اکیلے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی سوئی تو نہیں تھی جو چپ رہتی اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کے بے باک الفاظ سن کر تو اس کے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ سجل اس کے کہنے پر اس سے کہنے لگی کہ چلے جائیں یہاں سے، میں خود کو ختم کر دوں گی، بلکہ میری حالت ہو چکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی مر جاؤں گی۔ وہ اسے دیکھے گیا تھا، اور پھر جلدی سے اپنے ساتھ لائے ایک پیکٹ کو نکال کر اس کے سامنے کر دیا، جس سے اشتہا انگیز بریانی کی خوشبو آ رہی تھی، اور کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، اور تم جب بولتی ہو نا تو عجیب و غریب بھی بولتی ہو۔ اس دن تم نے مجھے اس باسی بریانی گرم کر کے کھلائی تھی، لیکن آج دیکھو تمہارے لیے اسپیشل بریانی تیار کروا کر لایا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، چلو شاباش، ساری بریانی ختم کرو، ایک بھی چمچ بچا تو دیکھنا۔ بھوک تو اسے واقعی بہت لگی ہوئی تھی، اور اس شخص کا یوں خود پر سختی کرنا اسے بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کا بریانی کو کھانے لگی۔ جب تک وہ کھا رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ واپس کھڑکی کے راستے ہی آیا تھا۔ سجل گھبرا گئی تھی، وہ اپنے ساتھ بخار کی دوا لایا تھا۔ اسے دیکھ کر تو کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا کہ تم پریگننٹ ہو، میں نے صرف ایک کس کی تھی، اگر کچھ اور بھی کیا ہوتا تو میں تم سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اور اس کی ہر درمی پر سجل نے تو اسے گھور کر دیکھنے لگی تھی، جا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ میری شادی ہونے والی ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر اب شادی بھی تمہیں مجھ سے کرنی چاہیے نا۔ ویسے تم جیسے گینگسٹر، چور، اچکے مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے تو شروع سے ہی آرمی آفیسر پسند ہے، لیکن مجھ جیسی یتیم لاوارث کے خواہاں بھلا کہاں پورے ہوں گے؟ اس لیے تو میں تم جیسے چور اچکے کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لوں گی، کیونکہ میں کسی اور مرد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر تو وہ شخص تو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا کہ اس کے ایک ایک ادا اور ایک ایک الفاظ اس کے دل میں الگ ہی ادھم مچا رہے تھے، اور فوراً سے اسے کندھے سے پکڑ کر کہنے لگا، اوف، ایک ہی دن ہے اور کتنی بار جیتو گی، کیونکہ مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کر رہی ہوں، میری نیلی آنکھوں والی پری۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تبھی اس کے موبائل پر ایک کال آئی تھی۔ وہ فوراً اسے کال اٹینڈ کر کے وہ کال سننے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں سجل بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اور اس کی یوں باتیں کرنا، خود کو بار بار لٹل گرل کہلوانا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ اور اگر وہ اس کے قریب آیا اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور مرد کو اپنا آپ چھونے نہیں دے سکتی تھی، یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ ٹھہری اصول کی پکی۔ فون پر بات کرتے ہوئے وہ کھڑکی پھلانگ کر باہر جا چکا تھا، اور سجل اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ پوری رات اس کی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے گزر گئی تھی کہ شاید وہ شخص واپس آ جائے، لیکن پھر بھی خود ہی خود کو دلاسا دے کر کہنے لگی کہ آگے کیا ہوگا، اور کوئی اور ڈکیتی کی واردات تو تبھی تو چھوڑ کر چلا گیا۔ ایک بار پھر سے تنہا اکیلے محسوس کرنے لگی تھی۔ بڑی دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا، وہ اپنی چچا چچی کے رحم و کرم پر تھی۔ وقت گزر رہا تھا، شگون کا زمانہ
اس کے سسرال سے آنا شروع ہو گیا تھا رشنا، اور فضا تو مہنگے جوڑے دیکھ کر تو جل بن کر رہ چکی تھی۔ یہ سارے سامان دینے رشنا کے ساتھ آئی تھی۔ مسکرا کر اس نے سجل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ساتھ ہی اپنے موبائل سے اسے اپنے بھائی کا نمبر بھی دے دیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ لیجیے بھابھی، بھائی کا نمبر ہے، آپ دونوں کیسے بورنگ کپل ہیں یار، کچھ تو بات چیت کرو ایک دوسرے کے ساتھ، شادی کے دن پرانے لوگوں کی طرح ایک دوسرے کو جانو گے سمجھو گے۔ تو وہ نمبر تو لے چکی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں تھی وہ کہ اسے کال کر پاتی، اور نہ ہی اپنے لیے اس سامان کو دیکھ کر اسے کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ چند روز کے بعد اس کا نکاح تھا اور ابھی تک اس گینگسٹر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب سے آ رہے تھے کیونکہ شادی تھی اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور صحت خرابی دیکھ کر تو سجل کی ساس اس کے لیے الگ ہی فروٹ لے کر آئی تھی اور سختی سے کہا تھا کہ بھائی ہماری بہو کو پلائیں، صحت تو دیکھیں، شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں اس کی حالت کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ساس نے اسے خاص تنبیہ کی تھی اور رونق ہی لگ نہیں رہی۔ پھر جب لڑکی والوں کو نے کی صورت میں 5 لاکھ دینے کی بات ہوئی تو نائمہ بیگم کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ وہ خود صبح شام اسے پھل کاٹ کر دیتی، لے کر ٹھونس، تیری وجہ سے ہی ہمیں کچھ تو فائدہ ہوگا، مفت میں جو اس گھر میں چلی جائے گی اور 5 لاکھ روپے بھی مل جائیں گے۔ جیسے جیسے اس کی خوراک کی کمی پوری ہوتی تھی تو اس کی طبیعت بھی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب دلہن بنی ساج سنور کر آنے کے سامنے کھڑی تھی اور دلہن بن کر وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی دل ہی ایک ڈر تھا۔ بار بار کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ کہاں ہو تم گینگسٹر، تم نے تو میری ساری خوشیاں خراب کر دی۔ خود پتہ نہیں کہاں مسجد سے میٹھی نیند سو رہے ہوگے اور بڑی مشکل سے وہ خود پر ضبط کر چکی تھی اور اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ جب اسے مولوی صاحب کے سامنے لا کر بٹھایا گیا تھا تو یہ سوچ کر اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ نکاح کے بعد جب وہ اس شخص کے گھر جائے گی تو کیا ہوگا، اس کی سچائی کھل کر سامنے آ جائے گی اور نہ جانے کیا کر بیٹھے گا وہ شخص۔ معاشرے میں تو غیرت نام پر کتنی ہی لڑکیوں کو مار بھی دیا جاتا ہے، کہیں وہ شخص اسے بدلے کی آگ میں مار دیتا تو وہ جھرجھری لے کر آئے گی تھی۔ جب مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے کہ سجل مصطفیٰ، آپ کا نکاح اذلان حیدر سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی نظر اٹھا رہی تھی۔ اس کے اپنے سامنے بیٹھے دوسری طرف تھا اور جو بڑی ہی ہمت پاش نظروں سے اس کے جھکے ہوئے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور تبھی چچی نے اس کی پشت پر چٹکی کاٹی تھی تو بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کہا تھا۔ جو نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ رخصتی کا وقت آیا تو تب وہ تو اٹھی تھی جب ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ایک دھچکا سا لگا۔ کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں دے تو دیا تھا، وہ اسے پر لمس شناسا لگا تھا اور باہر ایک بڑی سی گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ بیٹھ چکی تھی۔ سارے راستے خاموش رہی تھی۔ جب اسے بڑے عالیشان گھر میں ایک خوبصورت سے نفاست سے سجے ہوئے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تھا اور اس نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی۔ یہ گھر تھا یا اس کے شوہر کا کمرہ تھا، لیکن آنے والے وقت کو سوچ کر اس کا سانس تیز ہونے لگا تھا۔ اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ جب دروازہ کھول کر اذلان حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا، جیسے اس کے سامنے بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ فوراً سے کپ کپاتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ اذلان نے اسے دیکھے جا رہا تھا، کچھ بولا نہیں تھا۔ جب وہ فوراً کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، امید ہے کہ آپ میری بات سمجھیں گے، اور ایسے ہانپ رہی تھی جیسے کتنے میل کا سفر اس نے بھاگ کر طے کیا ہو۔ ٹھیک سے الفاظ بھی اسے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ اذلان کچھ بھی نہیں بولا تھا، بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا اور سر جھکا کر بغیر اس کی طرف دیکھے کہنے لگی تھی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہو۔ چچی نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی کی، پلیز آپ مجھے مارنا مت، میں آپ کو سچ پہلے بتا رہی ہوں کہ ایک رات ہمارے گھر میں ایک ڈاکو گینگسٹر آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی زخم پٹی کروائی اور پھر میری تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کہ میں پریگننٹ ہوگی۔ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے میری شادی آپ سے کر دے گی۔ قسم سے اگر وہ شخص ٹھیک ہوتا تو میں اس سے شادی کرتی، کبھی بھی آپ کی زندگی خراب نہ کرتی۔ آپ بے شک دوسری شادی کر لینا، لیکن مجھے مارنا مت۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کہتی ایک دم سے غش کھا کر گرنے لگی تھی کہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اذلان حیدر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور اس کی گال تھپتھپانے لگا اور پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس کے منہ پر جیسے اسے ہوش آیا تو لرزتی پلکیں کھولتے ہی اس نے اس عروسی بستر پر سامنے اس گینگسٹر کو دیکھا تو وہ تڑپ چکی تھی، گھبرا کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ڈاکو بھائی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ جب اس کے منہ سے ڈاکو بھائی
सुनकर अजलान कहने लगा, कुछ खुदा का खौफ कर लो लड़की, क्यों हमारा निकाह हराम करना चाहती हो? शौहर हूँ तुम्हारा। एक बार फिर वो बेहोश होने को थी। जब अजलान ने उसे सहारा दिया तो वो हैरत से टिकटिकी बांधे उसका चेहरा देख रही थी और उसके कपड़ों पर नजर दौड़ाई थी। वही ब्लैक और मैरून कलर की शेरवानी। ये तो सचमुच वही शख्स था, यानी उसकी शादी उसी से हुई थी। उस गैंगस्टर का नाम अजलान हैदर था और वो हड़बड़ाकर उसे देखने लगी। ये कैसा मजाक है? आप तो डकैतियाँ करते हैं ना, तो फिर ये घर आपने चोरियाँ करके बनाया है? वो इस कदर हड़बड़ाई हुई थी कि अजलान फ़ौरन उसे अपनी बाहों में ले चुका था और कहने लगा कि तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी फैमिली नीली आंखों वाली परी, सबसे पहले तो तुम घबराना बंद करो और तुम महफूज हाथों में हो। वो जो उस रात तुम्हारे घर में आया था और फिर मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा था, मैं कोई चोर उचक्का नहीं बल्कि एक आर्मी ऑफिसर हूँ। वही आर्मी ऑफिसर जिसकी किस्मत है तुमसे जुड़ चुकी थी और मुझे एक खास मिशन के लिए भेजा गया था। जिस इलाके में तुम रह रही थी उस इलाके में कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना कारखाना था जहाँ पर इंसानों की सौदेबाजी की जाती थी बहुत बार, और मेरी टीम इस सारे गैंग के हेड को पकड़ने में नाकाम हो चुके थे। लेकिन उस बार सारी मालूमात इकट्ठी करके वहाँ जा चुका था और मौके पर मैंने उस मेन हेड को मार दिया था और ये उसके चेले थे जिन्होंने मुझ पर हमला शुरू कर दिया था। और मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे घर आ गया क्योंकि मेरे साथ बाकी जो टीम मेंबर्स थे वो सब शहीद हो चुके थे, सिर्फ मैं ही बचा था और शायद तुम्हारी खातिर मैं बच चुका था। वो मिशन पूरा हो चुका था और उसके बाद मैं घर गया और सबसे पहले जाकर अपनी माँ को मैंने बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सजल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उस शख्स की मोहब्बत करने लगी थी जो अब उसके शौहर बन चुका था, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी थी। और ये बहुत गलत किया आपने, मेरे साथ शादी करनी थी तो पहले मुझसे शादी प्रेग्नेंट क्यों किया? वो जानते भी हैं कि ये बच्चा निकाह से पहले हुआ है और यकीनन ये नाजायज़ होगा। ज़रा शर्म नहीं आई आपको? और आपकी वजह से चीची ने मुझे इतना मारा। वो उसे सीने से लगा कर कहने लगा, मेरी जान बस ड्यूटी की वजह से देर होगी, लेकिन अब मेरे रोते हुए कोई तुम पर पहली नज़र भी नहीं देख सकता। मैं एक बार फिर तुम्हें वही बात कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। यकीन ना आए तो कल सुबह ही हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे। दूध का गिलास और पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कहने लगी कि नहीं, सुबह नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है। अजलान उसे दुल्हन बना देख कर कहने लगा, अच्छा चलो कपड़े चेंज करो। वो नावल से होलिये में आई और बेहद हंसी लग रही थी जब वो चुपके से उसे घर से निकल चुके थे। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल ले कर आया था जहाँ पर डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो कहने लगी, क्या आप तो प्रेग्नेंट नहीं हैं? जब उसने अपनी पिछली रिपोर्ट के बारे में बताया तो वो डॉक्टर हंसकर कहने लगी कि ये गली मोहल्ले के क्लिनिक वाले ऐसे ही होते हैं, सवाल चना और जवाब गंदम देते हैं। ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी, जबकि अजलान उसे देखकर दबा दबा हंसा जा रहा था। एक गलतफहमी की बुनियाद पर उसने कितना स्ट्रेस लिया था, लेकिन अब सारा बोझ हल्का हो चुका था। अजलान को देखकर कहने लगी कि सॉरी, मैंने आप पर बिना वजह इल्ज़ाम लगाए और ये सबसे ज़्यादा अपना सुकून बर्बाद किया। जबकि अजलान अब ने लब काट कर कहने लगी, माई स्वीट वाइफ, अच्छा हुआ पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं। कम से कम आज की रात तुम्हारे साथ यादगार बनाना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है और तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का शहज़ादा आर्मी ऑफिसर। वो शर्म से सुरखलार हो रही थी जब दोनों वापस कमरे में आ चुकी थी। यह रात उनकी यादगार बनने वाली थी और हर दुख हर गम उसकी रात में कहीं तहलील हो चुका था। वो अपना आप अजलान हैदर को सौंप चुकी थी। अजलान हैदर के घर में सजल के कह के खुशियाँ अलग ही रौनक बिखेर चुकी थी और वो तो जैसे भूल ही चुकी थी कि रोना क्या होता है, ताने तंज क्या होते हैं। चीची की बदवाएँ उसकी खुशियाँ पर हावी नहीं हुई थी, अलबत्ता वो बदवाएँ जो उन्होंने सजल को दी थी उनकी बेटी की किस्मत पर हावी हो चुकी थी। वो दोनों के लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आया था। और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। नाइमा और उनके शोहर किसी तकरीब में घर से गए हुए थे, जबकि उनकी दोनों बेटियां जिन्होंने बॉयफ्रेंड्स बना रखे थे उनके घर पर बुला लिया था। आधी रात को दीवार पर लांघते हुए ज़किया हाला एक बार फिर देख चुकी थी और उसने महल्लों वालों को इकट्ठा कर लिया था। जैसे ही दोनों लड़के बाहर निकले तो अच्छा खासा शोर मच चुका था। लड़कों की पिटाई भी की गई थी और लेकिन वो भाग चुके थे। जबकि नाइमा उसके शोहर तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते। वो कीचड़ जो कभी सजल पर उछाला करती थी आज अपनी बेटियों की किस्मत के लिए रो रही थी। चचा भी यही कहते थे कि तुमने अगर मेरी भतीजी पर कम जन्म किए होते तो आज तुम्हारी बेटियों के सारे ये सब ना हो रहा होता। बहरहाल मौका अमल तो हर हाल में ही होकर ही रहता है। सजल को अजलान अपने साथ ड्यूटी पर लेकर जा चुका था। ज़िंदगी उसके लिए बिल्कुल ख्वाब से दिखती थी और वो उस ख्वाब जैसी ज़िंदगी में अजलान के साथ हमेशा रहना चाहती थी।
سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ.